أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes. So یہ سورۃ المومنون جس کا تعلق جو ہم گروپنگ کرے تھے سورۃ قرآن کے 7 حصے، اس کے تیسرے گروپ کی آخری مکی صورت ہے. اس کے بعد ایک مدنی صورت ہوگی اور پھر یہ گروپ ختم ہو جائے گا. اس کے کچھ چیزیں انٹروڈکشن میں چھوٹ گئی تھی وہ، اور یہ 3 آیتوں کا جو ہم کر چکے ہیں، چوتھی آیت سے شاید کرنا ہے. ایک کوئک ریویژن کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا نمبر کیا ہے؟ کمن کوئک ریسپانسز. 23. اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 24. 74 ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سورت کے نزول سے پہلے مکے میں 73 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور یہ کوئی 6 یا 7 نبوی میں اس کا نزول ہوا ہے، جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے تھے 5 نبوی میں. ان سے ایک حدیث منقول ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ سورت کے نزول کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی موجود تھا اور اس کے اثرات دیکھ رہا تھا. جب یہ سورت کی کچھ آیتیں نازل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عمر، ابھی مجھ پر ایسی 10 آیتوں کا نزول ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو مومن ہے، جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پہ ایمان لایا ہے، وہ ان باتوں پہ عمل کر لے تو اس کے جنت میں جانے کی ضمانت میں دیتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور امت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کو توفیق دے کہ ان میں یہ کردار اور یہ صفات پیدا ہوں جو اللہ نے یہاں پر بیان کیے. تو 10 میں سے پہلی جو آیت ہے یہ ہم کر چکے ہیں. اس کے بعد 2 سے 9 تک کی آیت، یعنی 8 آیتوں میں کوئی 7 خصوصیات مومن کی بتائی گئی. ہم یہ اس میں نمبرنگ نہیں کر رہے تھے اس سے پہلے، اسی لیے اس کو ایک کوئک ریویژن بھی کر رہا ہوں میں کہ یہ پہلا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اس میں مومنین کا ذکر ہے.
اور ان کے بارے میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اب مومن کون ہیں جو فلاح پائیں گے، جو کامیابی ان کو ملے گی۔ چلیے کوئک ریویژن جلدی سے، اس میں بھی کوئی احکام نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اوپننگ آیت میں۔ ممتاز رضیہ، کمان یہ کلاس بہت، وعلیکم السلام، بہت خراب ہو جا رہی ہے کلاس اٹینڈنس کے لحاظ سے سارے لوگ۔ لاسٹ ویک میری طبیعت بہت خراب تھی تو نہیں میں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری بات نہیں، تم پھر بھی اچھا آ میرے جاتے۔ کو بہت افسوس ہوا یہ مس ہو گئی اس کلاس اسٹارٹنگ کی۔ نہیں تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، ایک جنرل اٹینڈنس کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں ویسے بھی کچھ لوگ باہر بھی ہیں، بس تو اٹینڈنس خراب ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ چلیے ایک پہلی عہد کر دیجئے جلدی سے آپ۔ قد افلاح المؤمنون، ہاں تحقیق افلاح کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے کون؟ ایمان والے مومن۔ چلیے ابھی اس کو گرامرٹیکلی بھی ہم کر رہے تھے، آپ نہیں تھے شاید کلاس میں۔ نہیں تھی میں۔ افلاح فلاح سے ہے، یہ فلاح سے افلاح۔ فلاح سے اس کے معنی بھی بتایا تھا، اس کے معنی ٹو پلو ہے، اور پھر وہ ہل چلانا، زمین کو تیار کرنا۔ فلاح کسان کو کہتے ہیں۔ ہاں، تو اسی طرح سے اب یہ جو بھی اپنے عمل سے اس دنیا میں اپنے اعمال کو صحیح طریقے سے انجام دے گا، ان کے لیے لفظ مومنون استعمال ہوا ہے، یا مسلمون استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ پہلے ایمان۔ یہ جو 13 سال مکی زندگی تھی، اس میں پوری توجہ لوگوں کو کا ایمان جو ہے اس کو پختہ کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرما رہے تھے۔ تب اس سے پہلے کی جو ہے تھی سورہ فتح سے، اس کا سورہ حج سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں جو آیا تھا لعلکم تفلحون، اور پھر جو نماز کا ذکر آیا تھا، اب اسی کے اندر کچھ خصوصیات بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف کلمہ توحید پڑھ لے، بلکہ کچھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، کچھ کیریکٹرسٹکس بھی پیدا کرنا پڑتے ہیں، تو ان کیریکٹرسٹکس کا ذکر ہے۔ تو اس کو ہم کوئی نمبر نہیں دیں گے، یہ صرف وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اس کے افلاح المومنون میں دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ المومنون کیا ہے اس کا؟ بولو۔ مومنون اس کا مبتدا ہے، اس میں پھر وہی بولا، دیکھو کبھی بھی اگر جملہ فعلیہ ہو تو مبتدا فاعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، اور اس کا جو فاعل ہے۔ فلاح یہ اس کا وب ہے، یہ چھوٹی سی ایک چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھو کہ فعل ہے یہ اس کا۔ پھر میری بات سنو، جی کبھی بھی کوئی جملے میں ایسی مبتدا بغیر سوچے سمجھے نہیں، تم تو کافی سمجھدار ہو، تو اس میں بہت ہی معمولی سی بات ہے، ہزاروں بار روز ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، اس کے قسم کیا ہے، اسمیہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی جملہ اسم سے شروع ہوگا تو پھر وہ مبتدا خبر یا تو خبریہ ہوگا یا پھر انشائیہ ہوگا، لیکن موٹی سی بات یہ ہے کہ اگر فعل سے شروع ہوا تو فعلیہ ہوگا، اور فعلیہ کے جو اجزاء ہیں وہ بالکل الگ ہوتے ہیں، اور اسمیہ جملہ خبریہ تو اس کے اجزاء بالکل الگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں مبتدا بول دینا ایسی سوری غلط ہوگا، ہاں نہیں ساری کی۔ چلیے بہرحال یہ یہاں پر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اب مومن اور مسلم کا فرق بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں، لیکن فی الحال یہاں پر وہ مومن ہے جس کے کیریکٹرسٹکس آیت نمبر 2 سے 9 تک آ رہے ہیں، اور
یہ اگر ان کے اندر ہیں تو یہی فلاح کی کامیابی کی ضمانت ہے. وہی کامیاب ہوگا جو صرف ایمان نہیں لایا بلکہ کچھ بہت ہی موٹے موٹے اصول. اور جیسے جیسے آگے صورتیں آتی جائیں گی مدنی صورتوں میں شرعی احکام آئیں گے اور تفصیل آتی جائے گی، لیکن یہاں پر جو 7 اصول ہیں وہ بہت ہی سیدھے سادے مختصر اور سمپل رولز ہیں. یہ ابتدائی خصوصیات ہیں جو کسی مومن میں ہونا چاہیے. اوکے، دیٹ از اوکے. ناؤ آیت نمبر 2 یہ بھی ہم کر لیے تھے. یہ کون نجیبہ کر سکتی ہیں؟ نجیبہ نجیبہ ہے. سیدہ نجیبہ. السلام علیکم صاحب. وعلیکم جی السلام. یہ عید ہاں. کرو جلدی سے. الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم فی صلاتہم خاشعون. الذین جو ہے یہ فعل یہ اسمیہ جملہ ہے. الذین مبتدا ہے، مبتدا نمبر 1، اور ہم جو ہے الذین کی طرف ہی ہے. الذین کی ضمیر ہے، مبتدا نمبر 2 ہے. فی صلاتہم اپنی نمازوں میں. فی حرف جار، صلاتہم صلاتہم مضاف مضاف الیہ ہوا، فی کی وجہ سے صلاتہم ہوا. خاشعون، ویری گڈ. خاشعون خشع ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یا خشوع و خضوع کے معنی میں آتا. خاشعون جو ہے یہ فاعل خبر ہے، خبر ہے یہ. ہاں کوئی ہے بازو تمہارا جو ہیلپ کر رہا ہے، بہت اچھا. لیکن کر رہے ہیں، ایسی کوشش کرو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل شاید بھی صحیح ہو جائے گی، سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. خبر ہے. نہیں سر، اصل میں میرے کو اسٹڈی نہیں ہو رہی کیونکہ میں ایک اب آج میں میں اچھا ہوں اور سمجھتا میرا ہوں گھر میں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو، آپ کی کیفیت کو بھی سمجھتا ہوں، لیکن اب پڑھتے پڑھتے اتنا اس کے اسٹڈی کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. جب بھی موقع ملے کر لیں اپنے حالات کے لحاظ سے. لیکن یہ تو ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، مکی صورتیں بہت آسان بھی ہیں، اور اتنی گرامر کر چکے ہیں اب تک ہم کہ اگر آپ اسٹڈی نہ بھی کریں تو کر لیں. اب آپ کریں نا بغیر اسٹڈی کے، صحیح کریں. یہ جملہ اسمیہ ہے، خبریہ ہے. اور فی صلاتہم کا کیا مقام ہے اس میں؟ فی حرف جار ہے. مقام کیا ہے؟ مقام معرف جار ہوتا ہے تو کیا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ یاد رکھنا ہے، ہمیشہ حرف جار جب آئے گا اور اس کے ساتھ اسم آئے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو؟ متعلق. متعلق، جی ہاں. متعلق کہتے ہیں. تو اس میں کوئی فعل نہیں ہے، لیکن یہ محذوب ہے کہ وہ لوگ ہیں کیا کرنے والے، خاشعون ہیں. یہ اس میں فاعل ہے، ڈرنے والے ہیں. اب یہ دو، اور اس کے ساتھ نماز میں 2 چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. ایک خشوع ہے اور ایک خضوع ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو خشوع کے معنی یہ کیا نکالے تھے ہم اس سے پہلے بھی یہاں پر آپ تھے اس کلاس میں جب ہم یہ عائد کر رہے تھے؟ جی سر. تھے. ہاں، تو خشوع کے معنی کیا ہیں؟ دلچسپی سے دل لگا کے اور دل سے اندرونی کیفیت، اندرونی کیفیت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر جانے، اور اس کے بعد جتنی پابندیاں تکبیر تحریمہ کے بعد ہوتی ہیں اس کا خیال کریں. اب اس کے بعد خضوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع و خضوع وہ جسم کے
دوسرے हाजा हाजा को सही तरीके से अदा करना है, یعنی ادھر اپنی نظروں کو بچا کے رکھنا اور غیر ضروری حرکتیں نہیں کرنا، ہاتھوں کو نہیں ہلانا، اپنے لباس کو نہیں جھاڑنا، یا بہت سی ایسی حرکتیں لوگ نماز میں کرتے ہیں، وہ نہیں، وہ خضوع کے خلاف ہے۔ تو یہ آیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصیات ان مومنین کی بتا رہے ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاح کی گارنٹی دے رہے ہیں، جن کے لیے کامیابی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو اس کی یہ پہلی خصوصیت ہے۔ یہ یاد رکھیے، نمبرنگ بھی کر لیجیے، اس کو ریپیٹ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ پچھلی بار میں نمبر نہیں کیا تھا اس کو۔ تو یہ خصوصیات شروع ہو رہی ہیں وہ رکن سے جو اسلام کے 5 پلرز میں سب سے زیادہ اہم رکوع ہے۔ دوسرے ارکان رکوع ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ ایمان کے بعد پہلا رکوع صلاۃ ہے، اور یہ ایسا رکن ہے کہ اس میں کوئی کنسیشن نہیں ہے۔ لیکن روزے میں بیمار ہیں تو روزہ نہیں رکھ سکے، ٹھیک ہے، فدیہ دے دیے، اور پھر اسی طرح سے زکوٰۃ اہل نصاب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ حج ہے، اگر استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے، فرض ہے، نہیں ہے تو پھر فرض نہیں ہے۔ لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ وہ خاص حالات میں کسی کے لیے وہ معاف ہے، لیکن عام حالات میں جو اس کے شرائط ہیں اگر وہ پورے کرتے ہیں تو بہرحال زندگی میں ہر مومن کے لیے یہ پہلا رکن ہے۔ اور اس رکن کو خشوع و خضوع سے، اطمینان سے، یہاں تک بھی حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیچرل کالز کر ہوں یا پھر بھوک لگی ہو شدید، تو ایسی صورت میں آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ پہلے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جاؤ، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز ادا کرو، اس کے بعد نماز ادا کرو، اس لیے کہ اگر کوئی تکلیف میں ہوں گے اس صورت میں نماز پڑھیں گے تو اس میں نہ خشوع ہوگا نہ خضوع ہوگا، جلدی جلدی کچھ سجدے ماریں گے اور پھر اس کے بعد اپنی ضرورتوں سے فارغ ہوں گے۔ تو اس لیے خشوع اور خضوع کے لیے اطمینان بھی ضروری ہے، سکون بھی ضروری ہے کہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ جو بھی 10-15 منٹ کا وقت ہے اس میں نماز کو ادا کرنا۔ اب یہ احکام میں دیکھیے ایک بڑی خاص بات بھی جو مفسرین لائے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ احکام میں پہلا حکم بھی نماز کا ہے، اور اس احکام کے اختتام بھی نماز پہ ہوا۔ نماز سے احکام شروع ہوئے، اور آخری 9ویں جو آیت ہے یا 8ویں آیت ہے جو بھی ہے ابھی آ جائے گی سامنے، وہ بھی نماز پر ہی ختم ہو رہی ہے، وہ بھی نماز پر، اس میں بھی نماز کا ہی ذکر ہے، شروع نماز سے اور آخر نماز سے ختم ہو رہی ہے یہ احکام۔ تو اس لیے کہ یہ رکن بہت اہم رکن ہے، اور یہ کسی پر بھی کسی مجبور، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے، اس میں سہولتیں ہیں، کچھ شرائط پورے نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے، بیمار ہے تیمم کرو، اگر قیام نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، سجود نہیں کر سکتے تو پھر جتنا کر سکتے ہیں قیام کرو، رکوع سجدہ ہے بیٹھ کے کر لیے، لیکن جتنا کر سکتے ہیں وہ تو کرنا ہے، یہ نہیں کہ معذوری کا بہانہ بنا کے قیام بھی نہیں اور صرف بیٹھ کے سکون سے، ایسا بھی نہیں، بلکہ جتنا کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا ہے۔ سجدے میں کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے پھر سجدہ بیٹھ کے اشارے سے، اب وہ بھی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی شدید علیل ہے تو اٹھنے کی اجازت ڈاکٹر نہیں دیتا ہے، تو اس صورت میں بھی شرائط کو، طہارت کا خیال اگر رکھتے ہوں، پاکی اگر ہے
تو اس کے بعد پھر وہ اشارے سے بھی لیٹ کے بھی ادا ہوتی ہے نا، وہ اشارے سے بھی، جو اور بہت سہولت ہے، دین میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ پہلا نمبر یاد رکھیے، جو کنڈیشنز فلاح کے لیے بتائے گئے ہیں، اس میں پہلی کنڈیشن اور جو سب سے زیادہ جس پلر پہ، جو دین کے پلروں میں دوسرا اہم پلر ہے ایمان کے بعد، وہ صلاۃ ہے۔ اور یہ صلاۃ کے بارے میں بہت سی آیتیں قرآن میں آئی ہیں۔ سورہ العنکبوت میں آیت آئی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ اللہ کے حضور میں 5 مرتبہ بندہ جب حاضری دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ تمام چیزیں جو شیطان اسے بھٹکاتا ہے، جو آگے جو کیریکٹرسٹکس آ رہے ہیں، وہ اس کو رد کرنے، اس سے دور رہنے کی توفیق ملتی ہے، اس لیے کہ وہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ اور پورے دن میں کوئی 52 مرتبہ سجدہ کرتا ہے، سنت اور نوافل ملا کے۔ تو یہ جب تک کرتا رہے گا تو ویسے نماز کوئی بریک نہیں ہے گاڑی کا کہ اس کے بعد کوئی فحش اور منکر کام نہیں کرے گا، بلکہ اس سے حفاظت کا ایک ذریعہ نماز بھی ہے۔ جو واقع میں صحیح نماز ادا کرنے والے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں، اللہ کے قرب کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، وہ اگر نماز کی پابندی کریں گے تو پھر ان کا نفس، ان کی روح، وہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتی ہے، اور پھر وہ اللہ کے پاس دن میں 5 مرتبہ، تہجد گزار ہیں تو 6 مرتبہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو وہ نماز ذریعہ ہے فحش اور منکر سے رکنے کا یا اس سے بچنے کا۔ اس لیے پہلا جو خصوصیت بتائی گئی اس شرط کی، جس کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ قد افلح المومنون، لیکن ایسے نہیں، یہ خالی یہاں آیت ختم نہیں ہو جاتی، مسلسل 11 آیتیں آئیں گی، 11 آیتوں کا ایک مضمون ہوگا، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا بھی ہے۔ یہی نہیں کہ اللہ نے بس ہم سے وعدہ کر لیا اور پھر ہم دوسرے اہل کتاب کی طرح ہم سلیکٹڈ پیپل ہیں، اللہ نے گواہی دے دی، وعدہ کر لیا کہ ہم مومن ہیں اس لیے ہم ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے لیے کنڈیشنز آ رہے ہیں، ہے نا، 7 کنڈیشنز ہیں، جس میں سب سے پہلی کنڈیشن فلاح پانے کی یہ بتائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں مومنون جس کا الذین ہم 2 مبتدا کے ساتھ خبر دی گئی فی صلاتہم خاشعون، وہ خشوع کا خیال کرتے ہیں۔ خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی ہوتا ہے۔ جو ظاہری ہوتا ہے اس کو خضوع کہتے ہیں، جو باطنی ہوتا ہے اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف پورے شرائط کے ساتھ صحیح طریقے سے اللہ کے حضور کھڑے رہنے کا سلیقہ ہو، پورا انہماک ہو نماز میں، اور پھر اپنے بدن کے اعضاء سے یہ پتہ چلے کہ ہم نماز میں ہیں۔ پھر کوئی ایسی حرکت جو نماز کے علاوہ ہم کرتے ہیں، ہاتھ کے اشارے سے ادھر ادھر دیکھنا اور اپنی نظروں کو ادھر ادھر گھمانا، وہ تمام چیزوں کے اوپر وہ تکبیر تحریمہ ہوتی اسی لیے ہے کہ اب اس کے بعد جو عام حالت میں ہمارے اعضاء کو اجازت ہے کرنے کی، وہ اجازت تکبیر تحریمہ سے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ان کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، وہ جب تک ہوتا ہے جب ہم سلام نہیں پھیر دیتے۔ جیسے ہی سلام پھیرے ہم نماز سے باہر آ گئے، اب پھر جو چاہے کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، ہاتھوں کو ہلا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، جو چاہے کر چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہ ایک نمبر ایک کنڈیشن. ایسا نہیں کہ پہلی آیت کو پکڑ لیا کہ اللہ نے تو وعدہ فرما لیا قد افلح المومن. ہم مومن ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے، ہم مومن ہو گئے. ہمارے لیے فلاح کی، کامیابی کی اللہ نے گارنٹی بھی دے دی، وعدہ بھی فرما لیا. نہیں، ایک تسلسل ہے. یہ گارنٹی اسی صورت میں ہے جبکہ یہ چند موٹی موٹی باتیں، ابھی بہت تفصیلی باتیں تو پوری قرآن بھری ہوئی ہے، اور وہ سب جیسے جیسے ایمانی کیفیت بڑھتی جائے گی وہ تمام چیزیں اس میں آئے گی. معاملات ہیں، معاشرت ہے، تعلقات ہیں، صلہ رحمی ہیں، اور پھر دوسری عبادتیں ہیں. لیکن یہاں پر ایک موٹی سی بات جو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے حضور میں شرائط کے ساتھ اور ان کے جو اوقات مقرر کیے گئے ہیں اور جو تسلسل بتایا گیا ہے اس کے ساتھ نماز کو ادا کرنا انہی اوقات میں اسی طرح سے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو ادا فرمایا تھا. یہ پہلی شرط ہے. اوکے، اس کے لیے الحمدللہ ہو گیا کلیئر. چلیے. ہاں، اب اس کے بعد تیسری آیت بھی شاید ہم کر چکے تھے، وہ چلیے یہ اب اس کے بعد دوسرا ہے، یہ بھی ہم کر لیے تھے. اب یہ کون ہے میرے سامنے؟ شبہ کے بعد راشدہ خبر تخر کرے شاید، ساجدہ بھی ہے. یہ کیا دو بار شریک ہیں. اچھا، تو گویا ساتھی آدمی ہے. چلو ایک چلو راشدہ خبر آپ کر لو، اس کے بعد چوتھی بھی آپ سے کرائیں گے. جی سر، السلام علیکم. والذین هم عن اللغو معرضون. والذین سے اسمیہ واس جو ہے حرف ربط ہے. الذین سے جو ہے مبتدا اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے اور اس کی خبر ہے. ہم عن اللغو معرضون. ہم ابھی پچھلی آیت کر کے آئے، ابھی پچھلی آیت کر کے آئے، اس میں کیا کرے تھے؟ وہ شاید آپ ہی کرے تھے. جی پھر یہاں پر والذین، نہیں اس سے پہلے کی دوسری آیت میں ہم کیسے انالیسس کیا تھے؟ الذین ہم کی انالیسس کیسا کیا؟ الذین مبتدا نمبر 1 ہے، ہم مبتدا پھر نمبر 2. اب یہاں اتنا ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہی بھول گئے نا اس کو. ہم مبتدا نمبر 2 ہے. پھر آپ بھول گئے نا، ویسا نہیں ہونا، سر ویسا ابھی آپ کر کے آئے جی ہیں سر تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہوئے کہ یہ خبر نہیں جی ہے نا. اور پھر جو ہے خبر اس جو کو ہے ہم معرضون ہے عن اللغو نہیں، معرضون. ٹھیک ہے ہو جاتی ہے بھول چوک. لیکن ابھی پچھلی آیت کے لحاظ سے وہ خم الگ ہی نہیں ہے بلکہ اسی کے لیے ہے. تو اس میں الذین صلہ بھی نہیں کہہ سکتے جی آپ اس کو، بلکہ مبتدا الذین، اور یہ ہم، یہ اس کو ضمیر کو لایا گیا تو یہ مبتدا نمبر 1 مبتدا نمبر 2 ہی ہوگا. جی اس کو موصول صلہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ، صرف مبتدا کہیں گے. اور اس کے لیے کلاس لیے تھے موصول صلہ کتنے طریقوں سے اس میں موصول استعمال ہوتا ہے. کہیں فاعل ہوتا ہے، کہیں مفعول ہوتا ہے، کہیں متعلق ہوتا ہے، کہیں صلہ کو واضح کرنے کے لیے اس میں موصول استعمال ہوتا ہے. جی. چلیے اب پھر بولیے پھر. الذین مبتدا نمبر 1، ہم مبتدا نمبر 2، عن اللغو معرضون جو ہے اس کی خبر ہے. ویری گڈ. معرضون جو ہے اس میں فاعل ہے. عن ویری گڈ. اللغو جو ہے جار مجرور ہے. متعلق معرضون. اب یہ لغو کیا ہوتا ہے یہ بھی میں سمجھایا تھا. سر لغو جو فضول کام، لا حاصل کام، جو بے معنی کام ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے، جس سے کوئی مطلب فائدہ نہ ہو. ویری گڈ. ہر وہ کام سے جھوٹ ہے، چغلی ہے، یا کوئی
اپنے وقت برباد کرنا ہے، یعنی ایسے کوئی بھی کام جس سے کسی قسم کا دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو، جی وہ ایسے تمام کاموں کو لغو کہتے ہیں۔ بعض وقت بے معنی گفتگو یا بحث، دین کے معاملے میں بحث، قرآن کے کچھ الفاظ کے یا آیتوں کے بارے میں بحث، اس قسم کے کاموں میں لوگ، اب وہ سورہ الفرقان میں بھی ایسے ہی کچھ کیریکٹرسٹکس آتے ہیں جس میں اس کا ذکر ہے کہ وہ اذا مروا باللغو مروا کراما، اور مومنین کی خصلت بتائی گئی کہ اگر لغو کاموں میں کوئی مبتلا ہے، کوئی بحث و تکرار کر رہا ہے تو وہاں سے متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ اور کوئی جاہل لوگ ان کو مخاطب بھی کرتے ہیں، ان کاموں میں آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، تو وہ قالوا سلاما، ان کو سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ کون سا کیریکٹرسٹک ہے نمبر 2 فلاح پانے کا؟ دوسرا، دوسرا پہلا نماز ہے، اس میں خشوع، نماز میں خشوع کا، خشوع ہے جی اس کے بعد جب آخر میں آئے گا تو وہاں نماز میں کوئی اور کیفیت کا ذکر ہوگا، لیکن پہلی بار جو نماز کا ذکر آیا خشوع اور خضوع۔ خشوع جی اور دوسرا کیریکٹرسٹک یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے، ایسے 7 کیریکٹرسٹکس ہم کو ملیں گے اس میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہیں یہ دوسرا کیریکٹر، کیریکٹرسٹک ہاں یس، یہ نمبر 2 جی وہ قد افلح المومنون کا یہ نمبر 2 کردار ہے کہ ہر وقت یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی لغو باتیں ہو رہی ہے، کوئی جس سے دین دنیا میں کوئی دنیا میں کوئی کام ہے وہ لغو نہیں ہے، آپ کا کھانا پکانا ہے نا، کوئی انٹرٹینمنٹ یا کوئی اور ایسے کام ہے، کھیل کود جو بچے کرتے ہیں، یہ لغو میں نہیں آئے گا۔ دنیا میں معاش کے لیے کوشش کرنا، کسی سے ملاقات کرنا، یہ لغو میں نہیں آئے گا۔ ایسے لا حاصل کام جتنے بھی ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی فہرست ہے، ہر ذی عقل اپنی وہ فہرست مرتب کر سکتا ہے کہ وہ کیا کام ہے۔ اور مورزون آپ نے کہا ہے اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل ہے تو فعل کیا ہے؟ رضا یس، غزہ میں نے اعتراض کرنا، کرنا اس سے بچنا ہے نا، لغو سے بچتے ہیں۔ تو یہ دوسرا کیریکٹرسٹک ہے نا، یہ 2 آیتوں میں 2 کیریکٹرسٹکس ان کے بتائے گئے ہے نا۔ اور جی تیسری بھی چوتھی آیت ہم شاید نہیں کرے تھے، اب کریں گے، اور آپ ہی کریں گے انشاءاللہ اس کو، پھر اس کے بعد دوسروں کو میں دوں گا۔ اوکے جی چلیے، اب یہاں پر والذین هم للزکاة فاعلون، ذرا دیکھیں آج کیا ہو گیا، وہ فاطمہ نہیں ہے تو آپ بھی بہت للزکاة فاعلون وہ فاطمہ رہتے صحیح رہتے آپ، ورنہ تو بہت یاد بھی آ رہے ہیں، شاید بہت دن ہو گئے نا اس واسطے غلطیاں کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، تھوڑے دن میں آ جانے والے ہیں شاید نا، 25-26 تک جی کچھ انشاءاللہ۔ اگست میں۔ چلیے اس کے پہلے گرامر کر لیجئے، پھر جو واو کچھ جو ہے حرف ربط ہے، الذین مبتدا نمبر 1، ہم مبتدا نمبر 2 بالکل ویسے ہی چلے۔ اب جی آپ آگے سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم مل گیا آپ کو، مبتدا نمبر 1 مبتدا نمبر 2، جی اور یہ الذین ہم پورے کون ہیں؟ یہ اگر یہ اس میں موصول لیں گے تو کون ہوگا وہ؟ مومنون ہے سر ویری گڈ، مومنون، جو پہلی آیت میں ہے، جی جن کے بارے میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ قد افلح المومنون، ہے نا۔ اب ان میں سے یہ پہلی خصوصیت نماز کے بارے میں تھی، لغو سے اعراض کرنا، اس سے بچنا، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟
للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. فاعلون جو ہے اس میں فاعل ہے. فعالہ اس کا روٹ ورڈ ہے. شازیہ کچھ تم اتنے ٹکڑے کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ للزکاۃ فاعلون. سر للزکاة فاعلون تو ہو گئے اس میں فاعل اور ہو گئے ہم کی خبر، اور للزکاة جار مجرور متعلق ہے فاعلون. یہ تو ہو گیا، یہ ہو گئی گرامر. Now what does it mean زکاتی فاعلون؟ آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ جو حکم آیا ہے پوری قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ یہ حکم کس طرح سے آیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حکم امر، صلاۃ کو بھی قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ہے نا. یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینا ہے. پھر وہ دو لیکن طرح یہاں کی پر ہوتی ہے زکوٰۃ، ایک جسم، ایک اپنی نفس کی زکوٰۃ لائک پاک کرنا، اور ایک جو پیسے کو پاک کرنا. 2 ٹائپس آف زکوٰۃ ہوتی ہیں. اب یہاں پر دیکھیے یہی سوچنا ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں ہے. تھوڑا سا سارے لوگ توجہ دیں، یہ صورت کون سی صورت ہے؟ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی صورت ہے یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں ابھی کوئی زکوٰۃ کا نصاب یا کوئی باقاعدہ نظام مقرر نہیں ہوا تھا. زکوٰۃ فرض ہوئی اس کے نصاب کے ساتھ کہ کیا کتنے پہ، کیا زراعت پہ کیا دینا ہے، پروڈکشن پہ کیا دینا ہے، جمع مال پہ، سونے پہ، چاندی پہ، کیش پہ کیا دینا ہے. یہ ساری باتیں فرض ہوئی مدینے میں. وہ مدنی صورتوں میں اس کا زکوٰۃ کے فائل فرض ہونے کا ذکر ہے. یہ مکی صورت ہے. اب مفسرین کے مختلف خیالات ہیں، یہ ہم کو سمجھنا ہے نا. اب یہاں پر وہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتی مکی صورتوں میں جو مدینے میں، مدنی صورتوں میں یا مدنی زندگی میں روزے بھی فرض ہوئے، زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، ہے نا. بہت سی چیزیں جو اس وقت فرض ہوئی اس کا مکی صورت میں اس کا ذکر نہیں ہو سکتا. اب مفسرین کے جو خیالات ہیں، نمبر ایک خیال نمبر ایک یہ ہے کہ ہر نبی کے لیے یہ حکم تھا کہ نماز کے ساتھ مال کو بھی خرچ کرنا. نفقہ، انفاق مال، اس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں. تو اس کی کوئی تعداد یا اس کی مقدار مقرر نہیں کی گئی تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ اس کا حکم آ رہا تھا، اور قریش بھی کرتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے، خرچ کرتے تھے، لیکن وہ ایمان کی حالت میں نہیں کرتے تھے. ایمان کی حالت میں اس اپنے مال میں سے کچھ صدقہ کرنا اس کا. اب یہ فاعلون معنی کرنے والے، لیکن ایک دوسرا بہت بڑا گروپ ہے مفسرین کا، وہ زکوٰۃ کو تزکیے نفس بھی لیتے ہیں کہ اپنی نفس کو پاک کرنا. جیسے سورہ شمس میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ ہا کی ضمیر نفس کی طرف جا رہی ہے. پھر وہاں پر بھی قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جس نے پاک کیا اس کو. وہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نفس کی طرف. نفس کی طرف اپنے نفس کو پاک رکھا، انہیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھنا، اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کیا، اور اللہ کے دیے ہوئے پہ خانے ہوا، کنٹینٹ ہوا، قناعت پسندی کا ثبوت دیا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا، اس سے زیادہ کی خواہش نہیں کیا. تو یہ نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے.
تو اسی لیے اللہ نے وہاں پر وعدہ فرمایا کہ خد افلاح خد افلاح من زکاہا، وہی مومن کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس کو پاکیزہ بناتا ہے، اس کو برائیوں سے بچاتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ خد خواب من دسا کے معنی گاڑ دینا، لاپرواہی برتنا، چھوڑ دینا، جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صحیح غلط کسی چیز کا بھی کوئی ارادہ نہیں کرنا یا اس کا خیال نہیں کرنا، تو وہ نفس کو برباد کرنا ہے۔ خد خواب، اور وہ برباد ہو گیا، من دساہا، جس نے اپنے نفس کو بے قابو چھوڑ دیا، اس کی ہر خواہش کے اوپر اللہ کے احکام کو پسے پش ڈال دیا، اور اس کے بعد نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر ہر پاکیزگی اور تزکیے نفس کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر ایتاء الزکوٰۃ نہیں کہا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ فاعلون، وہ کام کرنے والے ہیں، للزکاتی کے معنی تزکیے نفس کے لیے۔ اس میں خرچہ بھی آ جاتا ہے، اس میں نفاق فی سبیل اللہ بھی آ جاتا ہے، دوسروں کی مدد اپنے مال میں سے دینا، اپنے مال میں سے۔ اور پوری قرآن میں یہ دونوں اکثر مل کے آتے ہیں، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، حکم جو ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وہ زکوٰۃ بھی۔ اب ایک اور اہم بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ نماز اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں عبادتیں ہیں، یہ دونوں عبادتیں، نماز بھی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ سے مراد وہ جو نصاب والی جو فرض ہے بعد میں فرض ہوئی وہ بھی ہے، اور نفلی خیرات بھی ہیں، اور مکی زندگی میں جو خرچ کرتے تھے وہ بھی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ دونوں عبادتیں ہیں، یہ دونوں عبادتوں کا ذکر بے شمار جگہ قرآن میں ہے۔ واٹ از دا ڈفرنس؟ how can we differentiate, how can we define نماز and زکوٰۃ؟ کوئی بتا سکتے ہیں مجھے؟ نماز جسمانی عبادت ہے اور زکوٰۃ نفس کی عبادت ہے، روح کی، روح پاک ہوتی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ نہیں، نماز اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جانا ہے انہی ہاں سب چیزوں کو چھوڑ کر، کیا زکوٰۃ؟ اور زکوٰۃ مال کی مال کا خرچ کرنا، وہ اگر مال کو پاک کرنا، ون ایٹ اے ٹائم، 6 لوگ مل کے ایک بولے تو بھی کس کی بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ ہو گیا مال کو پاک کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ ابھی اب میوٹ کر لیجیے ساجدہ دانش۔ جی سر نماز جو ہے وہ حقوق اللہ کی طرف جو ریفر ہوتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ حقوق العباد کی طرف کے معاملے میں شاید آتی ہے۔ تھوڑا قریب ہے۔ دیکھیے مفسرین نے یہ اس طرح سے کہ عبادت، نماز جو ہے بندے اور خالق کے بیچ میں، دونوں میں ربط پیدا کرتی ہے نا، بندہ اور اس کا خالق، اس کا رب، اس کے لیے خالصتاً، ہے نا، یہ جسمانی بھی ہے، اور یہ تعلق پیدا کرتی ہے بندے اور اس کے رب کے بیچ میں، بندے اور خالق کے بیچ میں ربط پیدا کرتی ہے۔ اس سے کسی انسان کو فائدہ نہیں ہوگا میری نماز سے، بلکہ میرا تعلق میرے خالق سے جڑے گا۔ نماز وہ ہوتی ہے جو بندے اور خالق کو ملاتی ہے، اور زکوٰۃ وہ ہے جو بندے کو بندے سے ملاتی ہے، جو بندے کو بندے سے ملاتی ہے۔ ہم پہ اللہ
کی عبادت بھی ضروری ہے. کسی نے صحیح کہا کہ ابھی ساجدہ نے کہا حقوق العباد سے تعلق ہے، اور وہ جو ہے ہم اکیلی زندگی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہم سے متعلق جس سماج میں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، کئی لوگوں کی ذمہ داری بھی ہم پہ رہتی ہے. تو بندے سے بندے کا تعلق زکوٰۃ سے پورا ہوتا ہے، اور بندے اور خالق کا تعلق نماز سے پورا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مفسرین نے اس کو اس طرح سے دونوں کو ظاہر کیا. اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جسمانی عبادت ہے اور یہ جو ہے مالی عبادت ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن میرے نزدیک جہاں دوسروں جتنا پڑھے ہیں اس سے یہ زیادہ صحیح ہے کہ اس سے میرے نماز پڑھنے سے کسی دوسرے بندے کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کے نماز پڑھنے سے آپ کے کسی اور رشتہ دار کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا اپنا ذاتی فائدہ ہے. اللہ پہ بھی کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اس کا حکم بجا لا رہے ہیں. تو بندے کا اس کے رب سے ایک تعلق بنتا ہے نماز میں. لیکن زکوٰۃ میں اللہ کا حکم ہے، ایک بندہ دوسرے بندے کے کام آتا ہے، تو بندے کا بندے سے ایک تعلق ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں؟ اگر ہم اس زکوٰۃ کا ذکر کریں جس کا اس آیت میں اگر ذکر ہے کہ اپنی نفس کو پاک کرنا، تو پھر ہاں، اس نفس کو کو پاک اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے جس میں دونوں چیزیں ہوں، نماز بھی ہو اور زکوٰۃ بھی ہو. حقوق اللہ کا بھی خیال ہو اور حقوق العباد کا بھی خیال ہو. اسی صورت میں وہ فاعلون کا یہاں پر لفظ آیا کہ وہ تمام کام کرتے ہیں جو ان کے نفس کو پاک کرتے ہیں. اللہ کی عبادت بھی نماز زکوٰۃ میں آتی ہے، نفس کو پاک کرتی ہے، اور بندوں کی خدمت ہے نا. بیبلیکل سیئنگ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ سروس ٹو مین از سروس ٹو گاڈ. یہ ان کا قول تھا. جو بہت سارے بیبلیکل سیئنگ ہیں جو قرآن سے ٹکراتے نہیں، بلکہ قرآن کے احکام کی تائید کرتے ہیں، ہے نا. سروس ٹو ہیومینٹی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اپنے دوسرے ساتھ بندوں کی یا اللہ کے بندوں کی عیادت، وہ تفصیلی حدیث ہم پڑھ چکے تھے کہ جس میں ایک بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کریں گے، میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آئے گا. وہ پڑھے ہیں ہم، وہ جو لوگ حدیث کے کلاس میں تھے ان کو معلوم ہے. وہ بندہ کیا کہے گا کہ اے رب العالمین، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو سب کو کھلاتے ہیں، آپ رب العالمین ہیں. آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو سب کی پیاس بجھانے والے ہیں. اور آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ آپ ہی دوسروں کو بیماری اور شفا دیتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں گے کہ میرا فلاں بندہ تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے نہیں کھلایا، کسی نے پانی مانگا تھا تو نے نہیں پلایا، اور تیرا عزیز یا رشتہ دار، قریبی دوست یا کوئی بھی تھا، وہ بیمار تھا، اس کے مزاج پرسی کے لیے نہیں. اگر تو وہاں جاتا تو مجھے پاتا. وہ اس بات کی ثبوت ہے کہ یہ نفس کو پاک کرنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. اسی لیے یا فاعلون، یہ جو اس میں فاعل استعمال ہوا، وہ تمام کام کرتے ہیں جس سے ان کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے. ورنہ اگر وہ کسی سے نفرت ہو، بغض ہو، تو ایسی صورت میں مر جائے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کی مزاج پرسی کیا کریں گے؟ اس کو کھانا کیوں دیں؟ اس کو بھوکا ہے تو بھوکا مر جانے دو. ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر اس کی جو حاجت ہے اس کو پورا کرنا ہے. اب کچھ بات سمجھ میں آئی؟ دونوں میں جو فرق مفسرین نے بتایا ہے کہ نماز بندے کو خدا سے ملاتی ہے، نفس کو پاک کرتی ہے، اور زکوٰۃ
یا مال کا دوسرے سے کسی بھی طرح سے ہیلپ کرنا، یہ خالی مال سے ہی نہیں بلکہ اپنے جسمانی طاقتوں سے یا اپنے افعال سے جو ہم کر سکتے ہیں، کسی کی خدمت کر دی، کسی کو یا کوئی فائدہ پہنچا دیا، وہ بھی نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اینی کوشچن؟ نو سر، الحمدللہ سمجھ آ گئی۔ سمجھ آ گئے سر، یعنی کہ فاعلون کا ہم یہ کہیں گے کہ نہ صرف وہ خود اپنے لیے تزکیہ کا کام کرتے ہیں، پاکی کا کام کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی پاک کرنے کے لیے مطلب کہ خدمت بھی سر انجام دیتے ہیں، کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کے آس پاس یا جو معاشرہ بھی جو ہے وہ پاک ہو جائے، یا ان کو مطلب آپ نہیں، معاشرے کو پاک تو نہیں کرتے، نہیں لیکن سر، کوئی اپنے ایسی نفس خدمت کو صرف، اپنے لیکن فاعلون میں سر ہم اس کو پھر اس کو معاشرے سے کنیکٹ کیسے کریں گے؟ تزکیہ نفس تو ہو گیا، لیکن دوسروں کے لیے پھر جو کیسے ہمارے اعمال ہیں، اگر دوسرے کی مدد کریں گے تو وہ ہم کہاں سے کس کی پوری مدد کر سکتے ہیں؟ اور تو 10 آدمی مل کے ایک آدمی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ کئی لوگ ہوتے ہیں، سب مل کے اس کی بہرحال جتنی ہم سے ممکن ہو سکتا ہے اس کی مدد۔ اللہ سبحانہ و تعالی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے، کوالٹی کو دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ ہم اپنے نفس کی پاکی کے لیے دوسرے انسان کی بھی مدد کرتے ہیں، جس میں اول جو فضیلت والے ہیں وہ اپنے اہل خاندان کے غریب لوگ ہیں، ہے نا؟ جو رشتہ دار ہیں یا وہی جو سلبی یا رحمی رشتہ دار ہیں ان کے لیے۔ صحیح، ٹھیک ہے سر، تو جزاک اللہ۔ یہ کون سا ہے؟ یہ کون سا نمبر ہے اس کا؟ نمبر جو 3 سر۔ یہ نمبر 3 ہے۔ جو اللہ نے وعدہ فرمایا وہ ایسا نہیں ہے جیسا دوسری قوموں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہم پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصرانیوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور پھر ہم پہ اللہ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ اور یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، تمام انبیاء جو ہے بنی اسرائیل میں آئے ہیں، ہم کو سزا نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو بہت چھوٹی سی معمولی قسم کی سزا، ڈانٹ ڈپٹ کے بعد جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن مومنین کو اس عقیدے سے ہٹانے کے لیے ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ کیریکٹرسٹک، دس از دا منیمم ریکوائرمنٹ، جسٹ ناٹ ایوری تھنگ۔ پوری قرآن میں ایسے بہت سے احکام ہیں جو ڈوز میں آتے ہیں، اور جیسے جیسے ایمان پختہ ہوتا جاتا ہے ویسے ہی وہ سارے کام اس کے اوپر فرض عین بنتے جاتے ہیں۔ لیکن دس از، یہ مکی صورتوں میں منیمم ریکوائرمنٹ بتائی گئی کہ اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرو، نمازوں میں خشوع اور خشوع لے کے آؤ، اور پھر دوسرا کیا تھا؟ سر انل لغو معرضون، لہو اللہ کو معرضون، گانا وہ لہو باتوں بات سے میں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور تیسرا، اپنے نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ پھر یا تو وہی نماز ہے یا پھر اپنی جسمانی طاقت سے دوسروں کی ہیلپ کرنا، یا جو ٹیلنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیا ہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یا کوئی مال دیا ہے تو مال سے خالی مال ہی نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ٹیلنٹ دے کے بھیجتا ہے۔ ایک کسان بھی ہے تو وہ خالی اپنے پیٹ کے لیے تھوڑی سی جگہ میں زراعت کر لے کے جی سکتا تھا، لیکن وہ اس کو کرتا ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، پوری دنیا کے لیے اناج پیدا کرتا ہے، بہت جہاں تک اس کا اناج پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو رہا ہے کپڑا بنتا ہے، اس کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، تمام لوگوں کے لیے کمپنیز ہیں، فیکٹریز ہیں جس میں کپڑا بنا جاتا ہے، روٹی بنانے والے ہیں، یہ سارے لوگ بہرحال اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کر کے بھی اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہیں۔
تو وہ بھی ساری چیزیں نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہیں. ٹھیک ہے یہاں تک؟ Is it clear? جی Shall we move on? آگے بڑھ سکتے ہیں ہم؟ جی سر. جی سر بالکل الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے ناؤ ایک دو آیتیں ہیں اور یہ دیکھ بالکل صرف گرامیٹیکل اس کا کیا ہے اس کو بھی کر لیجیے ساجدہ دانش. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم لفروجہم حافظون. واو جو ہے یہاں پہ کنیکشن کے طور پہ ہے. الذین سے اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اسمیہ خبریہ. الذین جو یہ بھی مبتدا نمبر 1 ہے اس کا، اور ہم جو یہ بھی مبتدا ہی کی طرف والذین ہی کی طرف ریفر کر رہا ہے، مبتدا نمبر 2. لفروجہم اب حافظون. آپ کو یہاں پر معلوم ہو گیا کہ یہاں پر آپ صلہ موصول نہیں، اس کا جو موصول ہے وہ پہلی آیت میں صحیح ہے نا، جی. وہاں ہے قد افلح المؤمنون. اب اس کے بعد جو ہے اس کے کیریکٹرسٹک میں یہ الذین آ رہا ہے، تو یہ صلہ محفوظ یہاں اکثر آپ پہلے کرتے تھے اب نہیں کر رہے ہیں، وہ الذین اور ہم کو اس کا موصول بتاتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اب ہم انالیسس میں یہ دونوں مل کے ایک ایک الگ الگ مبتدا ہے، اور دونوں الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. صحیح. اب اس کے بعد اس کی خبر کیا ہے؟ لفروجہم حافظون، اور یہ اس کی خبر ہے. لی جو ہے حرف جار ہے، اور فروجی اس کی وجہ سے مجرور ہوا، اور فروجہم جو ہے یہ مضاف علیہ بھی ہے، اور حافظون ہے حفاظت کرنے والے، یعنی یہ اس میں فاعل ہے. اور لفروجہم جو ہے یہ جار مجرور متعلق محذوف فعل ہے سے جو ہے وہ اس کے سے لنکڈ ہے، اور حافظون جو ہے یہ حفاظت کرنے والے ہیں. حافظون فاعل بھی ہے، اس میں فاعل بھی ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو حکم آ رہا ہے اس کے اندر میں گہرائیوں میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مفسرین نے اس میں بہت اہم چیزیں ہیں جس کو ظاہر کی. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں اس آیت کا مطلب کچھ اور. جتنے بھی نصارہ ہیں یا یہود ہیں ان میں سے ایک گروپ ایسا ہوتا تھا جو بالکل راہبانہ زندگی گزارتے تھے. آج بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نصرانیوں میں ننس ہوتے ہیں. سنا آپ نے کبھی ننس ہوتے ہیں؟ Have you ever heard nuns? یس سر ننس بھی ہوتے ہیں اور کچھ پادری بھی ایسے ہوتے ہیں جو لائک وہی ننس والے تو سب آ جاتے اس میں، ان کے جو چرچ مین ہیں یا ان کے فالوئرس ہیں. Who are they? ننس کون ہوتے ہیں؟ جو شادی Yes, they never marry. ہے نا، وہ جو ہے دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو انوالو ہی نہیں کرتے، بلکہ بالکل الگ تھلگ رہ کے، اور وہی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اور یہودیوں میں بھی ایک ایسا گروپ تھا جو گوپیوں میں پہاڑوں میں یا پھر جھاڑوں کے نیچے اپنے جھوپڑیاں بنا کے رات دن صرف عبادت میں رہتے تھے. اور ایسی کئی احادیث میں بھی ذکر ہے کہ ایک راہب تھا یہودیوں کے زمانے کا کہ وہ ایک پہاڑ پہ رات دن اللہ کے ذکر میں رہتا تھا، اور پھر وہاں کے جو بستی کے لوگ تھے ان میں برائیاں پیدا ہوئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو جب حکم دیا کہ اس بستی پہ عذاب لے آؤ. سنا ہے یہ آپ نے، بہت کامن حدیث ہے. اللہ نے کہا سب سے پہلے تو اسی کو اٹھا لو. ہاں پہلے اسی پہ عذاب لاؤ، اس پہ عذاب لاؤ جو پہاڑ پہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے. بات وہ اللہ کا کی عبادت کرنا ہی اللہ کو صرف پسند نہیں، وہ بھی بے انتہا پسند ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے نا، معروف کا حکم دینا اور
برائی سے روکنا، لوگوں میں تبلیغ کرنا ہے نا. اور پھر ایک بالکل راہبانہ زندگی تو بہت آسان طریقہ ہے، تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اعمال اللہ کی پسند کے مطابق کرنا، دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ان دس ورلڈ. اور اسلام ایسے ہی بین مذہب ہے. یہاں پر حکم شادی بیاہ کا بھی ہے اور خاندانوں کا بھی ہے، اولاد کے تعلق سے کیسے رویہ ہونا چاہیے، ازواج میں کیسی زندگی ہونا چاہیے، رشتوں میں کیسے ہونا چاہیے، خونی رشتوں میں سلبی رشتے بھی ہیں اور پھر رحمی رشتے بھی ہیں، ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے. یہ ساری چیزیں مل کر ہی ایک دین بنتا ہے اور اسی پہ عمل کرنے والا مسلم کہلاتا ہے. ایک تو یہ مانے لیا کہ دوسروں کے لیے اسے دوسروں نے یہ مانے لیے کہ شادی بیاہ خاندانی زندگی یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اللہ نے فرما دیا وَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کی آیتوں میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر فعل کے حدود مقرر کر کے رکھے ہیں. کوئی بھی فعل ہے، نیکی بھی ہے تو اس کے حدود ہیں، ہے نا. کوئی برا کام بھی ہے تو اس کے حدود ہیں. وہ حدود کو جو اللہ نے مقرر کرے ہیں اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا. اور قرآن میں بے شمار جگہ یہ آیا ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، نے جو حدود بیان کیے ہیں اس میں تقربوها، اس کے قریب بھی مت جاؤ. اب یہاں پر بھی ویسے ہی ہے کہ نامحرم کوئی مرد عورت ایک دوسرے سے تنہائی میں ملنے سے منع فرمایا، اس لیے برائیاں سے پیدا ہو سکتی ہے. مولانا مودودی جس کو مزید اس آیت کی اور تفصیل چاہیے، انہوں نے بڑا اچھا اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے یہ اور اس کے بعد آنے والی آیتوں کو، کہ اس میں جو مغربی عریانیت ہے اس کو بھی انہوں نے شمال کر لیا، کہ ایسا لباس جو اسلام میں بھی حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، جس میں جسم کی نمائش ہوتی ہو، جس میں جسم ظاہر ہوتا ہو، جسم کے خد و خال ظاہر ہوتے ہوں، ایسے لباس سے مردوں عورتوں کو منع فرمایا گیا. شوخ چیزوں سے مردوں کے لیے بھی ریشمی لباس یا جو ہے اس سے منع فرمایا گیا، وہ جہنم کا لباس ہے. یہ تمام چیزیں لفروجہم حافظون میں آتے ہیں کہ حفاظت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کو ایگزیبٹ نہیں کرنا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے، اس کو چھپانا ہے. اب مغرب میں لندن ہے یا امریکہ ہے، یہاں دیکھ لیجئے کیا گرما آیا تو لعنت آ گئی، سمجھیے والمارٹ جانا مشکل ہو جاتا. اب اس کے بعد یہ جو خاندانی یا فیملی لائف ہے اس کے بارے میں بھی کہ یہ کہ صرف ایک اللہ نے حد مقرر کی ہے. اب وہ مما ملکت، یہ 2 آیت ہیں، اس کا نمبر کیا ہوگا؟ ابھی تو ہم کتنے نمبر کر لیے قد افلح المؤمنین کے؟ 4 یہ نمبر ہے 4th اس کا یہ ہاتھ میں. 4th ہے. اور اس کے بعد کی آیت بھی یہی 4 میں آتی، کوئی نیا عنوان نہیں ہے. اب اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے مذاہب والے کا غلط معنی، ان کے پاس بھی ایسی ہی آیت ہوگی لیکن انہوں نے مطلب لیا کہ اس کے بعد یہ خاندانی رشتے اس میں جڑنا ہی غلط ہے، اس لیے وہ خاندانی نظام کے ہی خلاف ہو گئے. پوری زندگی ایسی گزار دینا، پہاڑوں میں رہنا، جھوپڑیوں میں رہنا، جنگلوں میں چلے جانا، اسی کا نام انہوں نے دین سمجھ لیا. اور اسلام میں راہبانہ زندگی
سے منع فرمایا گیا. ایسی زندگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، النکاح من سنتی، یہاں تو خاندان میں رہ کے فیملی کو رکھتے ہوئے اللہ کے جو ہدایت ہیں اس پہ زندگی گزارنا ہے. اور میں بہت زیادہ تو خیر اس میں کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن جتنا ضروری تھا وہ میں آپ کو سمجھا دیا. اور مزید تفصیلات دیکھنا ہے تو کوئی اور تفسیر، مگر اکثر بہت سے ایسے شرکا ہیں جن کے پاس مودودی صاحب کی تفسیر ہوگی، اور ہے بھی میں جانتا ہوں، تو وہ اس میں تیسری جلد میں یہ سورہ مومنون کے بارے میں 23ویں صورت نکالیں یا آیتیں نکالیں 2، 5 اور 6، اس میں بہت ساری تفسیر آپ کو مل جائے گی. یہی جو ہے جسم کی نمائش وہ بھی اس میں لفروجہم حافظون میں تھا. اتنا کافی ہے نا آپ کے لیے فی الحال اس آیت کے بجائے اس کو میں پورا چھوڑ دینے کے جو ضروری باتیں تھی وہ سب کیسے بتا دیا. Is it okay؟ جی سر الحمدللہ ہو گیا کلیئر. چلیے اسی سے متعلق 6 آیت بھی ہے. یہ حکم بدلے گا نہیں، ہے نا، کہ یہ جنسی بے راہ و روی میں مبتلا نہیں ہوتے. اللہ نے جو حد مقرر کی ہے، جو طریقے مقرر کیے ہیں، وہ ضرور کرنا چاہیے. وہ اس میں اس سے اللہ نے روکا نہیں، لیکن اس حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. سو ہم 6 بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اسی سے متعلق ہے وہی چوتھا جو حکم چل رہا ہے قد افلح المومنون کے تعلق سے. اب یہاں پر وہ نصرانیوں کا رد ہے، وہ راہبوں کا جو بنی اسرائیل میں تھے ان کے عمل کا رد ہے، کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ شادی بیاہ ہی نہ ہو، بلکہ اللہ نے اس میں حد یہاں پر بتا دی. ٹھیک ہے، اب یہاں ساجدہ ہو گیا، راشدہ ہو گیا، اسما تو بالکل نہیں ہے، میں رہ گئی. اب شازیہ رہ گئی. شازیہ کر لو اس کو. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. تو یہ کنیکٹڈ ہے پچھلی آیت سے. اب یہاں پر جو پچھلا حکم آ گیا تھا لفروجہم حافظون کا، ان کے لیے یہاں پر اب ایک ایکسیپشن دیا جا رہا ہے کہ سوائے اللہ پر ازواجہم، ان کی عورتوں کی. تو تب یہاں پر نفی کس بات کی ہو رہی ہے؟ وہ نمس کی، جی رائبانہ زندگی کی نفی ہو رہی ہے. وہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ نہیں، بلکہ کیونکہ یہ اگر ایسے ہو تو ذہن کا معاملہ. ہاں ختم ہو کیا جائے. بولو بولو. پھر اللہ جو ہے حرف استثناء ہے، اور اللہ ازواجہم جو ہے وہ مستثنیٰ منہو ہو رہا ہے حافظ لفروجہم حافظون پر. تو اور زوج کے معنی کیا ہے؟ بیویاں ان کی منکوحات، منکوحات نہیں، اسپاؤس، یعنی ایک دوسرے ہاں ہسبینڈ. ہاں، دونوں کے. زوج کا لفظ ہمیشہ یس قرآن دونوں میں کے لیے. جوڑے کے لیے آیا ہے. ہاں ہاں. ایک وہ بڑی غلط فہمی میں لوگ صرف جو ہے یہاں پر بیویوں کا ذکر ہے، ایسا نہیں، یہ حکم دونوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور آدمی ہاں کے لیے. سب کے لیے. بالکل. تو اللہ ازواجہم جو ہے وہ اللہ جار اور ازواجی جو ہے مجرور ہو رہا ہے، اور اللہ ازواجہم جو ہے وہ مضاف الیہ بن کے اللہ ازواجہم پورا ہو رہا ہے متعلق، جو کہ ایک ہڈن اس کے لیے ہے. ویری گڈ. تو یہ وہ دوسرے اہل کتاب کی منفی بھی ہو رہی ہے، اگرچہ کہ مکی صورت ہے، لیکن یہ طریقے سے بھی لوگ واقف تھے کہ راہبانہ زندگی بھی کوئی ہوتی ہے، تو اس سے وہ جو اللہ فروجہم حافظون ہیں اس میں اللہ نے ایک حد مقرر کر دی. اب وہ جو ہے حدیاں ہیں الا علی ازواجہم. پھر یہ او کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے. اور یہ چوائس ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ازواجہم کے لیے کیا ضروری ہے؟ ازواج کے لیے نکاح ضروری ہے. ہاں، نکاح عقد ضروری ہے، اور اس کے بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں اس میں. نکاح کے فرائض ولی کا ہونا، گواہوں کا ہونا، اور مہر
متعین کرنا، یہ سب قرآن میں بھی ہے، اس کا ذکر سنتوں میں بھی ہے کہ ان کے بغیر نکاح بھی نہیں ہوتا، وداؤٹ مہر، وداؤٹ ولی اینڈ وداؤٹ دا وٹنسز، یہ اس کے شرائط کے ساتھ۔ لیکن ایک دوسری صورت بھی ہے کہ ان کی ملکیت ہو، جو آج کے زمانے میں نہیں، بلکہ اسلام ہمیشہ یہ سلیوری سسٹم کو ختم کرنے کا ہی خیال رہا ہے، اور آج میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں بھی انسان بیچے اور خریدے جاتے ہیں، ملکیت کسی انسان کی نہیں ہوتی۔ لیکن جس زمانے میں یہ آیت کا نزول ہوا تھا، اس وقت یہ مکہ عرب میں بڑی کامن بات تھی، اور خود یہاں پر بھی ایک عرصے تک سلیوری سسٹم تھا، امریکہ میں بھی 60s تک بھی، بلکہ بالکل ان کے کوئی رائٹس نہیں تھے، اور یہ انسان خریدے بیل بکری بھینس کی طرح بیچے جاتے تھے۔ تو اس وقت کے لیے یہ آیت ہے، لیکن اب وہ سسٹم ختم ہو گیا، تو اب یہ باقی نہیں رہا، ما ملکت ایمانہم، یہ معطوف ہو رہا ہے علی ازواجہم پر، اور ما ملکت ایمانہم نے جو ہے وہ ما جو ہے وہ اس میں موصول ہے، اور ملکت ایمانہم اس کا صلہ ہے۔ ملکت ایمانہم کو کھولیں گے تو ملکت میں فعل اور فاعل ہے، تا کی ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے اور وہ جاری ہے ایمانہم پہ، اور ما جو ہے اس کا مفعول بہی مقدم ہو گیا۔ ایمانہم جو ہے وہ ویسے تو قسم کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر کنیز کا مطلب میں آیا تو آئی ڈونٹ نو۔ نہیں، ایمان تو ملکت ایمانہم یمین سے ہے، سیدھے ہاتھ میں ہے، یہ جو ہے فریز ہے، اپنے قبضے میں کوئی چیز اگر ہو تو ایمانہم بولتے ہیں، بیدی قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے، بیدی تو اپنے قبضے میں، اپنی ملکیت میں اگر کوئی چیز ہو تو اس کے لیے ایمانہم کا وہ ایمان الگ چیز ہے، ایمان جو قسم ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہاں پر یہ قبضے میں کوئی چیز رہنا ہے نا۔ ملکت ایمانہم یہ فریز ہے کہ جو ان کی ملکیت میں، جیسے اپنا گھر ہے، اس گھر میں آپ جو چاہے ترمیم کر سکتے ہیں اندر، لیکن کچھ شہری بلدیہ کے قوانین ہوں گے، آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس انڈیا میں تو جو چاہے کر سکتے، راستہ بلاک ہو جاتا ہے، چبوترے بنا لے سکتے، پاکستان کا مجھے نہیں معلوم، پوری سڑک اپنے گھر میں، ہاں ویسا بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ لیکن اندرونی طور پہ ڈیکوریٹ کرنا ہے تو کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا، آپ کی ملکیت ہے، آپ جیسے چاہے اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ ملکیت بھی ہوتے تھے۔ اب اس کے اندر ایک بہت بڑا کنفیوژن اور ایک ڈاؤٹ ہے، یہ ازواجہم جو آتا ہے، ابھی میں نے کہا کہ اسپاؤس کے لیے آتا ہے، جس میں میل اینڈ فیمیل دونوں آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی جو بات آ رہی ہے ما ملکت ایمانہم، اب اس کے اندر بھی اگر میل فیمیل آتے ہیں that will become very very dangerous، ہے نا۔ تو یہاں پر اگر کسی کی ملکیت میں غلام ہو کوئی خاتون کی، وہ جو ہے اس کے لیے یہ احکام ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اٹ از اونلی فار دا میلز، ہے نا۔ اگر ان کی ملکیت میں کوئی باندی ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے، یعنی تھوڑا سا ٹیڑھا مسئلہ ہے، اکثر اس کے اندر لوگوں کو ڈاؤٹ آتا ہے کہ جب ازواجہم آیا اور جو اس کو ہمیشہ اسپاؤس کے لیے آتا ہے تو ملکت ایمانہم میں وہ کیسے نہیں ہو سکتے، بہت ہی کٹھن مسئلہ ہے، اس کو یہاں پر میں ڈسکس نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ اب یہاں پر یہ صرف جو ہے میلز کے لیے ہوا کہ اگر ان کے پاس باندیاں ہیں تو ایسی صورت میں وہ حد اللہ نے مقرر کر دی۔ اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے یہ کیا، کون سا جملہ ہے؟ فا جو ہے یہ اب یہ نتیجے کے طور پہ ہے، انا کا یہ جملہ ہے، ہم اس کا جو ہے اسم ہے، اور غیر ملومین اس کی خبر ہے۔ غیر ملومین کیسے کہتے ہیں؟
جن کو کوئی ملامت ہو تو غیر اب وہ قابل ملامت نہیں ہے، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور کوئی جو ہے اس کی پکڑ نہیں ہے، وہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یعنی یہ نکاح کرنا، خاندانی زندگی گزارنا، یہ ان کے یہ تو اس سے نفی ہو رہی ہے وہ پچھلے اہل کتاب کے بعض لوگوں کے بلیفز پہ۔ وہ ساروں کا بلیف نہیں تھا، کچھ لوگوں کا تھا کہ وہ خاندانی فیملی کو ترک کرتے تھے یا پھر اس سے جان چھڑاتے تھے۔ یہ حکم بھی کس میں آئے گا؟ سر اس کو ہم نمبر 5 لیں گے کیا؟ غیر نہیں نہیں تو سیم حافظون میں ہی آ گیا، کوئی سیم آ جائے گا، 4 کے تھرو ہی یہ بات آ جائے گی، ٹھیک ہے جی سر۔ آئی تھنک اس کے اندر اتنی کافی ہے، بجائے اس کو ٹوٹلی اومٹ کرنے کے کچھ چیزیں ضروری میں بتا دیا۔ نا 7 اب کون باقی رہ گیا؟ پھر شروع سے آنا ہے، یہ بھی اسی میں آ رہا ہے، آیت نمبر 7 بھی۔ سر ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ ہاں بولو۔ ماں ملکت کیا ہے وہ دکھا بھی نہیں، ماں ملکت جو گزرا ہے نا، ابھی تھا نا، میں بڑھا تو دیا۔ پہلے زمانے میں یہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف کا نام بی بی سارا تھا نا، اور بی بی حاضرہ آپ کے وہ تھے، باندھی تھے، ہے نا سر؟ کیا بولے؟ وہ تو غلط راستے پہ چلے گئے۔ کیا ہوا بولو، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا سوال دکھ رہا تمہارا، لیکن کچھ غلط فہمیاں دکھ رہے ہیں۔ ہاں اور اکثر ذہن میں آتے رہتا، لیکن پوچھنے کی کسی سے بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو بی بی سارا جو تھے ابراہیم علیہ السلام کی ازواج میں آتے نا، زوجہ میں، اور بی بی حاجرہ وہ وہاں کے جب آپ ہجرت کر کے مکہ کی طرف جا رہے تھے کنعان چھوڑ کے، تو ایک بادشاہ نے آپ کو تحفے میں دیا تھا، تو وہ چیز وہ لونڈی کے اس میں زمرے میں نہیں آتی، اور باقاعدہ آپ نے ان سے نکاح فرمایا تھا اور آپ کو اپنے عقد میں لیا تھا، وہ آپ نے کوئی مال دے کے اپنی ملکیت نہیں بنایا تھا، بلکہ اس نے آپ کی زوجیت میں دیا تھا حضرت بی بی حاجرہ کو۔ وہ لونڈی نہیں تھے، وہ بادشاہ کی بیٹی تھے، اور ان کو تحفے میں دیا تھا، اور وہ تحفے میں جو چیز دی جاتی ہے وہ زوجہ بنانے کے لیے دیا گیا تھا، اور باقاعدہ اس زمانے میں اتنا معیوب نہیں تھا جیسے آج سمجھا جاتا ہے۔ بی بی سارا نے ہی خود ان کو ان کا نکاح بھی پڑھوا تھا، وہ باقاعدہ منکوحہ زوجہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہ کہیں وہ لونڈی ملکیت میں آتے ہیں، کئی جنگ میں اگر خواتین گرفتار ہو جائیں تو وہ ہوتی ہیں، یا پھر مال خرچ کر کے خریدی جاتی تھی اس زمانے میں، تو وہ باندھی۔ تو بی بی حاجرہ استغفر اللہ کوئی لونڈی نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام، منکوحہ زوجہ تھی۔ اچھا نہیں، یہودی جو ہے یہودیوں کو جو ہے بڑا زام تھا کہ ہم اعلیٰ نسل کے ہیں، بی بی سارا کی اولاد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بی بی حاجرہ کی اسماعیل علیہ السلام جو ہے بی بی حاجرہ کے بطن سے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آتے تو ان کو یہ ناگوار گزرا، یہودیوں کو وہ سمجھتے تھے کہ جو پیشن گوئی تھی کہ احمد نام کے نبی آنے والے ہیں، رسول آنے والے ہیں، تو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اپنی نسل میں سہیں گے بی بی سارا کی، اسحاق علیہ السلام کی سمجھے، اور اسماعیل علیہ السلام کو اس میں سہیں گے، یہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مبعوث کیا، تو ان کی دشمنی کی وجہ یہی تھی، ایک وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ وہ
اس میں بہت سارا ان کے پاس تو غلو بہت زیادہ ہے. ذبیح اللہ بھی جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ہی کہتے ہیں، اور پھر بنی اسرائیل کو یہی معنی لیتے ہیں کہ وہ حضرت وہ میں سے ہی کوئی آئیں گے، یہ تھا ان کے پاس. لیکن یہ تو وہ اسٹیپ ریلیشنز کا جو ہوتا ہے وہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور چونکہ وہ اسٹیپ سن تھے ان کے لحاظ سے، حضرت بی بی سارہ کے لحاظ سے، حضرت حاجرہ کا بیٹا، تو وہ صرف وہی تھا کہ بنی اسماعیل میں سے اگر وہ نبی آئے ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار تھا. لیکن اس کو بہرحال قلوب بہت زیادہ ہیں، انہوں تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بھی نہیں مانتے، تو ذبیح اللہ بھی اسحاق علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں. وہ تو باہر بکواس قسم کی قوم ہے، وہ بہرحال بنی اسرائیل میں سے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور وہی انتظار ہے ان کو. چلیے اس کے بعد کی یہ آیت ہوگی، اس کے بعد کی چھوٹی سی آیت تھی وہ بھی ہم کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا، اور وہ اسی سے متعلق ہے، وہی چوتھی بات چلے گی. وہ مامک یہ کون کرے گا؟ اس میں ہو گئے تھے پورے، راشدہ خاور پھر آ گئے واپس پلٹ کے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. فا جو ہے حرف ہے، اور یہ من جو ہے اس میں موصول ہے اور شرط کے لیے بھی آیا ہے. یہ شرطیہ انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. ابتغا فعل اور فاعل ہے، بغیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، عید فی ہی ہے، وراء ظرف مکان ہے، مطلب علاوہ کے معنی میں آیا ہے. ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اور فا اولئکہ جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار ہونے لگا ہے. یہ مشار الیہ، یہ پچھلی مطلب ہاں ویری گڈ. جو ہے وہ جو ازواجہم اور ما ملکت ایمانہم جو تھا وہ ذالکہ ہے. جی اس سے ہٹ کے اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو وہی لوگ کیا ہیں؟ فاولئک ہم العادون. عادون کیا ہے؟ یہ آدھا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اس میں فاعل ہی ہوا سا، گزرنے والے ہیں جو حد سے وہی حد سے گزرنے والے، عدو ہوتا ہے نا، دشمن، یا حد سے گزرنے والے. ہیں. اور اس سے ہٹ کے اگر یہ کوئی کام کریں گے، اور وہی مودودی صاحب کا جیسا خیال ہے کہ بے حیائی جسم کے نما ہے، یہ ساری چیزیں، سطر کا خیال نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں حافظون میں. اور اگر اس سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں تو ان کا شمار عادون میں سے ہوگا، یعنی وحد سے بڑھنے والے. یہ پوری 3 آیتیں 5 6 7 ایک ہی اس میں آئے گی، وہ 4 نمبر کے اندر. ابھی ہم بتائیں کہ 7 5 6 7 3 اور احکام ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. یہ کب آ رہی ہیں فاطمہ؟ کب آ رہی ہے؟ جی سر، وہ 12-13 اگست تک آئیں گے. اگست کی 12-13. ٹھیک ہے چلیے، اگر پہلے ہو جائے ہو سکتا ہے آ جائیں. کوئی بات نہیں. چلیے دعا کون کرے گا؟ Is there anyone who can make dua? No? میں کر لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ، یا مالک، یا خالق، یا غفور الرحیم. یا اللہ، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اسے ہمیں یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق دے. خاص طور پہ ہماری اولادوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے، اور ان کو بھی ہدایت کا رستہ دکھا، ہمیں بھی ہدایت کا رستہ دکھا. تمام جہان کے مسلمانوں پر اپنا رحم کرم عافیت ہدایت نازل فرما. مالک، مسلمان بھٹک رہے ہیں دنیا میں، مالک انہیں سیدھا راستہ دکھا.
ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں مومنوں کی جو کیریکٹرسٹکس اللہ نے بتایا اس پہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام جہان کے مسلمانوں کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ اس کلاس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو بھی مشکلیں انہیں آسان فرما مالک، اور ان کو اس پر ثابت قدم رکھ، اور لوگوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اسے جوائن کر سکیں، آمین ثم آمین۔ وہ تو ایڈ کرتے ہی جا رہے ہیں لیکن وہ کچھ ان کا بیس بھی ہے سر نہیں۔ یہ تو امرین کی امی سننا چاہ رہی تھی صرف، تو امرین نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ڈال دیں گی تو میری امی سننا چاہتی ہیں تفسیر۔ اچھا اچھا، جی تو وہ سننے والوں کی ایک الگ فہرست ہونی چاہیے میرے پاس جن سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ٹھیک سر، میں اگر وہ آئیں گی تو شامل ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گی، اور نیکسٹ ٹائم میں آپ سے پھر پوچھ کے ایڈ کروں گی۔ نہیں آپ کر لیجیے، مگر تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جی سر، اس سے بھی مجھے واقفیت رہی تو تھوڑا سمجھاتے وقت ان کا بھی خیال کر سکتے ہیں نا۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، تعارف وہ تو نہیں کرائیں گے اپنا، ہوں، آمرین سے پوچھ لوں گا جب آئیں گی تو کیا بیک گراؤنڈ ہے، کتنا پڑھے ہیں، کتنا جانتے ہیں۔ جی سر۔ بعض لوگوں کو ناظرہ بھی صحیح نہیں آتا تو پھر جی سر، چلیے اللہ سب کے لیے آسان کرے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔